اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 150 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے فرضیت ہجرت کے پس منظر میں مدینے کو سیاسی واحدہ بنانے، اس کے لیے آس پاس کے قبائل کو ساتھ ملانے جیسے امور پر گفتگو کی تھی۔ ہماری آئندہ چند قسطیں بھی ایسی موضوعات پر مشتمل ہوں گی، اور یہ قسطیں اس اعتبار سے بہت اہم ہوں گی کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لب لباب ہوں گی اور سیرت کا اصل پیغام انشاءاللہ تعالی انہی قسطوں میں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ان قسطوں پر اپنی نظریں جمائے رکھیں اور استفادہ کریں۔ ناظرین، قبیلہ غطفان کی ایک شاخ بنو اشجع تھے، یہ بھی تجارتی شاہراہ کے متصل آباد تھے۔ شاہراہ کی ناکہ بندی سے جب قریشی سلسلے تجارت رک گیا تو ان کی معاش پر اس کا اثر پڑا، کیونکہ یہ کاروانوں کی خدمت کر کے کمائی کر لیتے۔ معاشی بحران سے مجبور ہو کر ان کا وفد مدینہ پہنچا، اور معرکہ خندق سے قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کر کے معاہدہ استوار کر لیا۔ ان کی طرف سے معاہدے پر دستخط نعیم بن مسعود نے کیے۔ نعیم بن مسعود تو چند ساتھیوں سمیت عین غزوہ خندق کے دوران اسلام کے دائرے میں آئے، اس لیے بوقت معاہدہ سارا قبیلہ داخل اسلام نہ ہوا تھا۔ تاہم معاہدے کی اساس اس فقرے سے واضح ہوتی ہے کہ حائفہ علی النصر والنصیحہ، یعنی حمایت و نصرت اور خیر اندیشی اور خیر سگالی کے وسیع تعلقات استوار ہوئے۔ اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو عامر بن اکرمہ نے قافلوں کے پڑاؤ کا کاروبار چلانے کے لیے استحقاق خصوصی کا پروانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس شاخ کے ایک سردار کو بھی غزوہ خندق سے قبل جاگیر دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، اب ہم ان چند حلیفانہ رابطوں کا ذکر کرتے ہیں جو غزوہ خندق کے مابعد قائم ہوئے۔ قبیلہ خزاعہ یمن کی قحطانی نسل تعلق رکھتا تھا اور بہت سی شاخوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ مکے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ بنی مستلق کے علاوہ اس قبیلے کی اکثر شاخیں مسلمانوں سے اچھے روابط رکھتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ جناب عبد المطلب نے ان کے ساتھ مستقل حلیفی ایلینس رکھی تھی۔ اس قبیلے نے معاہدے حدیبیہ کی گنجائش سے فائدہ اٹھا کر علی الاعلان قریش کو چھوڑ کر مدینے کی اسلامی حکومت سے حلیفی قائم کر لی۔ اسی واسطے کی بنا پر ایک طرف تو اس قبیلے نے جنگ احزاب کے لیے قریش کی تیاریوں کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ سے قبل ان کو ایک مکتوب میں اطمینان دلایا تھا کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نیز اطلاع دی تھی کہ بنو کلاب اور بنو حوازن نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وقت آنے سے قبل یہ بنو بکر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور ان کی مظلومی ہی فتح مکہ کی محرک بنی۔ ناظرین گرامی، خزاعہ کی ایک شاخ بنو اسلم تھے، ان کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروانہ ملتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ نسبتاً پہلے ہی سے اسلام میں داخل اور اسلامی ریاست کے زیر نگی ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو مدینے میں ہجرت کر کے آبسے تھے۔ اس خاندان کے سردار الحسین بن اوس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر بھی عطا کی تھی، جو حلیفانہ تعلقات کے محکم ہونے کی دلیل بھی ہے، اور اس سے متعلقہ علاقے کا الحاق مدینے سے ہونا بھی متبادر ہوتا ہے۔ تبوک کے شمالی علاقے میں جذام، خزاعہ اور عزرہ کے قبائل آباد تھے، جنہوں نے اپنے مخالفانہ رویے سے خاصی مشکلات اسلامی حکومت کے لیے پیدا کی تھی۔ ان لوگوں نے مدینے کے سفیر کو لوٹ لیا تھا، پھر تعذیبی مہم ان کے خلاف کی گئی۔ اس مہم کی زد میں غلطی سے بعض بے قصور لوگ بھی آ گئے، بس یہ لوگ مدینے میں فریاد لے کر کے آئے اور تلافی کی گئی۔ اس طرح تعلقات کی راہیں بھی کھلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویزات میں ایک مکتوب رفاعہ بن زید جذامی کے نام ملتا ہے، جس میں بڑا بھاری الٹیمیٹم ہے۔ اس سردار کو مخاطب کر کے اس کی ساری قوم کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یا تو اسلامی دعوت کو قبول کر کے اللہ اور
رسول کی جماعت میں شریک ہو جائیں، ورنہ روگردانی کرنے کی صورت میں 2 ماہ کی امان ہے۔ حالات کا اس نحس سے ارتقا بالآخر جس صورت پر منتج ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی پر 9 ہجری کو مالک بن احمر جذامی نے مدینے میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پروانہ حاصل کیا۔ اس پروانے میں وہ شرائط درج ہے جو معمولاً صرف مسلم قبائل کے لیے ہوتی تھی، یعنی ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح خزاعہ کا ایک سردار بریدہ بن الحسیب کسی مہم کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے باہر ہی ملا اور اس نے اپنی قوم کی طرف سے قبول اسلام کا قول دے کر پروانہ حاصل کر لیا۔ اس سب ناظرین گرامی تفصیلات آپ کو ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی مضمون جس میں عام قبائل عرب سے تعلقات ہیں اس میں ملیں گے۔ 6 ہجری میں قبیلے کلب کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ایک دعوتی مہم بھیجا۔ نتیجہ حسب منشا نکلا اور سردار نے اظہار وفاداری اور استحکام رابطے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح عبد الرحمن بن عوف سے کر دیا۔ اسی طرح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پروانہ کلبیوں کے نو مسلم سردار حارثہ بن قطعن کے نام جاری ہوا جو دومت الجندل کے قرب و جوار کے کلبیوں سے متعلق ہے۔ خود عقیدر یعنی والی دومت الجندل سے معاہدہ ہوا۔ اختلاف روایات ہے کہ آیا وہ اسلام لایا یا بغیر اسلام لائے جزیہ دینے کی شرط پر سرداری پر بحال رکھا گیا۔ بہرحال بعد میں اس نے اپنے اسلامی معاہدہ اطاعت سے انحراف کیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بعد میں اس کے قلعے اور افتادہ زمینوں کو اسی کلبی سردار حارثہ بن قطعن کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی جو ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب کی کتاب ہے اس میں ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ درج ہیں۔ ناظرین گرامی اہل طائف کے عمومی قبول اسلام سے قبل سرد بن عبداللہ یمنی اسلامی تحریک کے علمبرداروں میں آ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس علاقے میں فوجی کارروائیوں کے لیے کمانڈ تفویض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اذن سے انہوں نے جرش کے قلعے کا محاصرہ کیا جو معاہدہ صلح پر منتج ہوا۔ مصالحت کے بعد یہاں کی گورنری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی گئی۔ اس کے علاوہ بنو ازد جو عمان شہر میں آباد تھے اور عبید اور جعفر نامی 2 اشخاص ان کے رئیس تھے، ان کی طرف حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ دعوت لے کے 8 ہجری میں بھیجے گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان قبائل کا تذکرہ آئندہ قسطوں کے لیے مؤخر کر دیا ناظرین گرامی جنہوں نے عام الوفود میں بطور خود مدینے میں وفود بھیج کر اسلام قبول کیا یا کم سے کم حکومت مدینے کی سیاسی اطاعت اختیار کی۔ علاوہ ازیں فوجی کارروائی کے نتیجے میں جہاں کہیں کسی گروہ نے اطاعت قبول کرنے یا مصالحت کرنے کی خواہش کی وہاں فوراً اس کے لیے راستہ دیا گیا۔ مدینے کی مستقل اصولی پالیسی یہ تھی کہ جو محارب بھی صلح کا خواہاں ہو اس کی خواہش امن کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ متعدد قبائل نے میدان جنگ میں اترنے کے بعد یا تو سیاسی اطاعت اختیار کی یا اسلام قبول کیا۔ اس سلسلے کی ایک نمایاں مثال خیبر اور ملحقہ علاقے کی یہودیوں کی ہے کہ مفتوح ہونے پر جب انہوں نے وہیں رہنے کی درخواست کی تو شرائط طے کر کے ان کو رکھ لیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی یہ سلسلہ چلتا رہے گا جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔